شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخوع والضحى کشف الدجى بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم گرامی قدر سامعین، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی برکات و ثمرات، انعامات، عبادات اور اپنی نورانیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ خوش نصیبوں نے اپنی آخرت بنائی، آگے کا سامان تیار کیا، تیاری کی، سعادت مندوں نے اپنی مغفرت بخشش اللہ سے کروائی، اور بد نصیب لوگوں نے اس مہینے کو یوں ہی گزار دیا جیسے عام ایام، مہینے، دن گزرتے ہیں، نہ اس کے دن سے کچھ فائدہ اٹھایا، نہ رات سے اس مہینے کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، اور یہ دو طبقات قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر گیا، عید بھی اپنی تمام خوشیاں لے کر آئی، اس کا بھی اختتام ہوا، لیکن بحیثیت مسلمان کیا ہمیں اب باجماعت نماز نہیں پڑھنی؟ بحیثیت مسلمان دیکھنا ہے کیا رمضان کے بعد نیک کام کرنے چھوڑ دینے چاہیے؟ بحیثیت مسلمان سوچنا ہے کیا رمضان کے بعد تلاوت کلام مجید کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان سوچنا ہے کہ کیا ہمیں رمضان المبارک کے بعد صدقہ خیرات کو چھوڑ دینا چاہیے، نیکیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، عبادات کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یقیناً جواب نفی میں ملے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، ہر عمل والا دن اس کے لیے عید ہے، ہر عمل والا دن۔ اگر عید کا دن بھی یوں ہی گزرتا ہے، عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، سو کر ہی گزار رہا ہے، وہ عید اس کے لیے عید نہیں ہے بلکہ وعید ہے۔
اور اس مسلمان کی روزانہ عید ہے جس سے اس کا رب راضی ہے۔ اب ہمیں ایک ایسا نئے عمل تیار کرنا ہے، بنانا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ تمام اعمال کریں نیک، جس پر چل کر جس کی بجا آوری ہمیں اپنے محبوب کو اور اپنے معبود کو راضی کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ وہ کیا ہے؟ دو لفظی بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یہ ایسا ہے جیسے میرے انکار کیا حکم کا وہ، اور اس نے جنت میں داخلے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر بندہ سوچے کہ کہیں اس حدیث میں جو کہا گیا ہے اس کا مصداق میں تو نہیں، کہیں میں العیاذ باللہ انکار کرنے والوں میں تو شامل نہیں، کہیں میں نافرمان لوگوں میں میرا شمار تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا تو نہیں رہا۔ سوچنا چاہیے، دنیا کی چیزوں کو سوچتے ہیں لیکن آخرت کے معاملات کو سوچنے کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھنا ٹائم یہاں نہیں ہے، وہاں ملے گا تو وہاں پھر جو ٹائم ملے گا اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ یہاں ایک سبحان اللہ کا جو اجر ہے وہاں کا ہے یا اللہ ساری زندگی آخرت میں سبحان اللہ کہتا رہا ہوں، پائی کے برابر ذرہ کے برابر اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ امتحان گاہ سے جب آپ نکل جائیں تو پھر دوبارہ امتحان، پھر پرچہ، چاہے جواب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ یہ قیام گاہ نہیں ہے، امتحان گاہ ہے، گزرگاہ ہے۔ ان لمحات کو قیمتی بنانا ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان۔ بھائی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، کیا ختم ہوا؟ رمضان، لیکن اللہ کا فیضان ختم نہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ختم، وہ آج بھی جاری ہے۔ یہ تو مہینہ تھا ایک مخصوص مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جس میں اللہ نے خصوصی پیکج رکھے ہوئے تھے۔ خوش نصیب لوگوں نے پیکج سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، راحت ہو یا تنگی ہو، کھیل کا میدان ہو یا جنگ کا، خوشحالی ہو یا بدحالی، تنگ دستی ہو یا فراخی، صحت ہو یا بیماری، جس حال میں بھی ہیں لیکن اللہ کو اپنا رب مان لیا، اسی پر اکتفا فرمایا نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، ایسے جیسے الفی جم جاتی ہے۔
جیسے فریج میں رکھنے سے برف جم جاتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے جم گئے، اللہ کا رب ہونا ان کے دل میں ایسا رچ بس گیا، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ ثم استقاموا، ڈٹ گئے پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ۔ اب آندیاں آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، لیکن اسے اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ ثم استقاموا، کیا ہو گئے؟ الٹے لٹکا دیے گئے۔ ظلم و تشدد کا وہ پہاڑ توڑے گئے کہ جان تو چلی گئی لیکن ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا، گولیوں سے بھون دیا گیا، ڈرون حملہ کر کے پورے افراد کو شہید کر دیا گیا، شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل دیے گئے، لیکن ایمان پر کمپرومائز، سمجھوتا نہیں کیا۔ ثم استقاموا، ڈٹ گئے بلال کی طرح، کس کی طرح؟ عمار یاسر کی طرح، زنیرہ لبینہ کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح ڈٹ گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے۔ کس کے؟ کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ اللہ تخافو، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم مت کیجئے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں نا مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو نہ ہو جائے ماضی میں ہے یا مستقبل میں؟ اور غم ماضی کے، والدین کی یاد آئی، فوت ہو چکے، یہ غم ہے۔ کیا ہے؟ اب غمگین ہونا شروع کر دیا، کوئی حادثہ یاد آ گیا، کوئی واقعہ یاد آ گیا ماضی کا، غم کرتا ہے۔ تو فرمایا اب یہ اللہ کے ولی بن گئے، فرمایا اب غم بھی نہ کرو، خوف بھی مت کھاؤ، یعنی تم نے دنیا میں جتنے اعمال کیے ہیں ان پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عمل اتنے اچھے کیے ہیں، کسی چیز کا غم بھی کوئی نہیں۔ وَلَا تَخَافُوا، اور آئندہ کے لیے خوف بھی مت کرنا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوف مٹانے کے لیے قبل از وقت خوشخبری دی جاتی ہے ایسی جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ دو جنتیں۔ آپ اندازہ کریں، یہاں بحریہ ٹون میں 5 مرلہ پلاٹ لینے کے لیے کتنے پاپڑ لوگ بیلتے ہیں۔ کیا جی وہاں سہولیات ہیں، روڈ اچھے ہیں، جگہ لوکیشن اچھی ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے، سہولیات زیادہ ہیں، پرسکون ماحول ہے۔ اللہ کی قسم سکون نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پریشان حال لوگ تمہیں سوسائٹیوں میں ملیں گے، ٹاؤنز میں ملیں گے۔ لوکیشن اچھی ہونے سے سکون نہیں ملتا جب تک دل کی لوکیشن کی تار اللہ کے ساتھ نہ ملی ہو۔ کتنا ہی پرفضا مقام کیوں نہ ہو، دل فریب نظارے کیوں نہ ہو، دل آویز آبشارے ہی کیوں نہ ہو، چاروں طرف سے بہار ہی بہار ہو، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہو، لیکن دل کا موسم ہی خراب ہو تو ان بہاروں کا کیا فائدہ؟
کیا خیال ہے؟ اور دل کا موسم ہی ٹھیک نہیں ہے، دل میں اللہ بستا ہی نہیں ہے، وہ دل ویران ہے۔ جب دل ویران ہو کائنات کتنی حسین کیوں نہ ہو ویران نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں دل کی ویرانی سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ رات بھر شہروں کے چکر کاٹتے، بازاروں میں گھومتے اور پھر دن بھر سوتے، 1 بجے جا کر اٹھتے، ناشتہ، لوگ دوپہر کا کھانا بنا رہے ہوتے اور وہ ناشتہ کر رہے ہوتے، نماز گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے صبح میں برکت رکھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں صبح سانس لیتی ہے اور یہ خراٹے دے رہا ہے۔ تو جو اللہ کو رب مانتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر کٹتے تو ہیں ہٹتے نہیں ہیں، نہ ہی فرقوں میں بٹتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اللہ کے مقبول محبوب بندے، پھر اللہ بھی انہیں انعامات سے نوازتا ہے۔ اور اعلان خداوندی کیا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی کے اندر۔ لوگ امریکہ کو دوست بنانے کے لیے کڑی سے کڑی شرائط ماننے پر مجبور ہے، دب کر جو ہے معاہدات کرتے کہ سپر پاور جو ہے ہمارا دوست ہے، اور پھر ان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی اسرائیل کی طرح، چونکہ وہ سپر پاور کا کیا ہے؟ دوست ہے، اس کا دست شفقت جو ہے ان پر ہے، پوری دنیا میں شرارت کر رہا ہے، خود میں پاور نہیں ہے کسی کے بل بوتے پر، لیکن یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ایمان والے کی کیا ہے؟ ساتھی ہیں۔ بھائی جس کا ساتھی اللہ ہو اسے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ یہ صرف فرد کی بات نہیں ہو رہی، اگر ملک والے اس پر عمل کریں گے تو اللہ ملک والوں کا دوست بن جائے گا۔ اس کو وسیع معنوں میں لیں، عام معنی کے اندر لیں۔ اگر فرد اپنائے تب اللہ دوست، جماعت اپنائے تب اللہ دوست، پارٹی والے اپنائے تب اللہ ان کا ساتھی دوست، اگر شہر والے اپناتے ہیں تب اللہ ان کا دوست، ملک والے اپنائیں تو تب اللہ ان کا دوست، اور اگر بر اعظم والے اپنائیں تو ان سب کا اللہ کیا ہے؟ ولی اور ساتھی ہے۔ جیسے صحابہ کا تھا 313,000 کو مارا بھی اور بگایا بھی، اللہ کو دوست بنا لو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر دشمنی ہے کسی کے ساتھ تو مضبوط بندے کو، پاورفل اور طاقتور کو اپنا دوست بنانے کی کوشش ہوتی تاکہ ہماری مشکل میں کیا آئے؟ بولے کیا آئے؟ کام آئے۔ بھائی یہ دنیا کے عہدے یہاں کام نہیں آتے۔ اس مضبوط سے دوسرے کا تھوڑا اور مضبوط ہونا کہتا ہے سوری میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ بعد میں آپ ناراض نہیں ہو، کہتا ہے یار میری مجبوری سے ہوتے انہوں پتہ ہے نا میرا وہ نال رشتہ ہے تو وہ نال تعلقات نہیں ہے۔ یہ دنیا کے رشتے یہاں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہر حال میں، گھر میں ہو یا بازار میں، صحت میں ہو یا بیماری میں، بدحالی میں ہو یا خوشحالی میں، گھر میں ہو یا میدان جنگ میں، ہر حالت کے اندر تمہارا ساتھی بن کر دکھائے گا، تمہاری مدد کر کے دکھائے گا۔ اسے کسی کی پرواہ اس لیے کہ کوئی اس سے بڑا، بولے اسے کسی کی پرواہ نہیں کیونکہ کوئی بھی اس سے بڑا نہیں۔ جب اس سے کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر کہتے اللہ بہت بڑا ہے، کیا ہے؟ تو پھر سارے کے سارے اس کے سامنے چھوٹے بھی ہیں، ایمان نہیں ہے تو کھوٹے بھی ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے کسی کی چلتی بھی نہیں۔ پھر دوست کسے بنانا چاہیے؟ اس کے لیے عمل کیا کرنا ہے وہ پہلے، وَفِي الْآخِرَةِ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے
دشمن سے بچائیں گے صدیق کی طرح. صدیق اور یار کچھ جواب دیا کریں. صدیق اور نبی کی طرح. صدیق اور دنیا میں بھی ہم تمہیں بچائیں گے آزمائش سے، امتحانات سے، سختیوں سے. ہاں ہم اگر امتحان لے الگ بات ہے، لیکن کافروں کی چالوں سے تمہیں محفوظ رکھیں گے. جیسے نبی کو قدم قدم پر رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی رب نے اپنے پاس رکھا. کس سے بچایا؟ دشمنوں سے، مخالفین سے. تو ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے ساتھی بنیں گے، تمہیں ان کی ایذاؤں سے بچائیں گے. میں دنیاوی زندگی کی بات کر رہا ہوں، تھوڑی تشریح، واقعات صرف اشارات. جیسے ابراہیم کو بچایا آگ سے، ابراہیم کو آگ میں بچا کر دکھایا. نار نمرود ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا سکی. جیسے ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، بچانے والے ہمیں، کیونکہ ہم ساتھی ہیں. عام مومنین کے اللہ ساتھی تو نبی کے کیوں نہیں ہوں گے؟ جیسے ہم نے موسیٰ کو بچایا بحر قلزم میں، بنی اسرائیل سمیت ہم ساتھی بن گئے موسیٰ کے. کیا بن گئے؟ ہم موسیٰ کے ساتھی بن گئے. 6 لاکھ کو بچایا فرعون اور اس کی قوم کو. نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا، نہ مرد دیکھا نہ عورت، نہ جوان دیکھا نہ بوڑھا، نہ صحت مند دیکھا نہ بیمار، نہ غریب دیکھا نہ دولت مند، اور نہ بادشاہ دیکھا نہ وزیر، نہ فقیر نہ حقیر. سب کو ہی فرعون سمیت پانی کے اندر غرق کر کے بنی اسرائیل والوں کو نجات دلا کر میں رب نے دکھا دیا. کیونکہ میں ان کا کیا بن گیا؟ اونچی آواز سے آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھی بن جائے بولنے میں. ہم کیا بن گئے؟ ان کے ساتھی بن گئے. ہر دور میں اللہ ایمان والوں کا ساتھی بنا. جیسے نوح علیہ السلام اور 82 مرد و عورت کو کشتی میں بچایا اور باقی سب کو غرق کر دیا. اللہ صرف 82 کا ساتھی بنا، باقی سب کے سب کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ڈٹ گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ اللہ کو رب کہا پھر اس پر ڈٹ گئے تھے. اللہ نے سب کو ہٹا دیا، انہیں باقی رکھا. اب جتنے واقعات ہیں لے لیں، جتنی قومیں گزری ہیں جو تباہ ہوئی، ان کا اللہ ساتھی نہیں بنا. قوم عاد اتنی بڑی، درخت کو اوپر سے پکڑ کر یوں کھینچتی. جو کام آج کی کرین نہیں کر سکتی اس وقت بندہ اپنے ایک ہاتھ سے کر لیتا تھا. اتنی طاقتور. قوم صالح، قوم سمود پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے. ہمیں زمین میں بناتے ہوئے کئی مہینے لگ جاتے، سالوں لگ جاتے. ان کی کتنی بڑی طاقت ہوگی جو پتھروں کو کاٹتے ہوں گے. اور ٹیکنالوجی تو آج فاسٹ ہے نا، مشینیں چیزیں آ گئی ہیں. اس وقت جتنے کام تھے، آلات تھے، ہاتھ سے کرنے پڑتے تھے. پتھر اٹھانا، اسے کاٹنا اور تراشنا وغیرہ وغیرہ، جوڑنا. کتنی طاقت ہوگی. اللہ ساتھی نہیں بنا، ان کی طاقت ان کے کام نہیں آئی، کیونکہ اللہ ان کا ساتھی. وہ اس زمانے کی سپر پاوریں تھی، اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں تھی. یاد رکھنا، کافر ہمیشہ سے ہی ٹیکنالوجی سے لیس رہا ہے. کافر ہمیشہ ٹیکنالوجی سے لیس رہا. کوئی کافر قوم آپ غریب نہیں دکھا سکتے. قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے سارے خوشحال موج مستیوں میں. موج مستی بندے نو لے گئی قوما دی بیڑا غرق کیتا ہے موج مستی نے کیتا. اور آج مسلمان موج مستی میں لگا ہوا. چند ٹکے آ جائیں تو پھر اپنا گوئی ہی بھول جاتا ہے، رشتہ دار بھول جاتا ہے. تھوڑا اور امیر ہو جائے تو اپنا ملک ہی بھول جاتا ہے. دبئی میں فلائٹ لے لیا، انگلینڈ میں گھر بنا لیے، اور کہاں کہاں. یہ اس کی اوقات ہے. یہ دنیا موج مستی کی جگہ نہیں ہے.
یہ دنیا موج مستی کافروں کی ہے، جتنا کوئی جھوٹ بولے اتنی موج مستی ہے کافروں کی، لیکن آخرت ہے ایمان والے کے لیے موج مستی کی جگہ، اور اصل موج مستی ہی وہی ہے۔ اس عید کی خوشی کا کیا کرنا کہ جسے منانے کے لیے نکلے اور واپس ٹانگ توڑوا کر ہاسپٹل جا پہنچے، چنگی موج مستی ہے۔ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اس دفعہ کراچی کے اندر اور پھر پورے ملک کے کتنے بندے، ہمارے ادھر ایک نوجوان فوت ہوا، کیا موج مستیاں یہاں کی، اور وہاں کی موج مستی ایسی ہے جتنا مرضی پٹھا پنگا لگو موت، جتنی مرضی اونچائی سے چھلانگ لگاؤ موت، ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، بیمار ہونے کا خطرہ، وہ اصل موج تو وہاں کی ہے۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، عارضی۔ امتحان گاہ میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا، امتحان سینٹر میں کوئی دوڑ نہیں لگاتا، وہاں ایک ہی دن سوار رہتی ہے، کسی طرح سوال کا جواب میرے ذہن چاہ جائے، یہی ہے۔ بولے سارے سکول گئے ہیں کہ نہیں؟ یہی دن سوار رہتی ہے نا، کسی طرح مجھے اس سوال کا جواب آ جائے، سوال سمجھ میں آ جائے، یہی دن سوار رہتی ہے۔ بالکل یہی حالت دنیا کی ہے ایمان والے کے لیے، یہی ایک دن سوار رہے میرے آخرت کا کیا بنے گا اور آخرت میں کیا ہوگا، میں اپنے آخرت کے لیے کیا کچھ کروں گا اور کیا کچھ لے کر جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو یہ غم اور یہ فکر نصیب فرمائے۔ میں دنیاوی زندگی کے اندر ان کا دوست بن جاتا ہوں، کیا بن جاتا ہوں؟ دوست بن جاتا ہوں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ کیسے؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ سورہ سوانیزے پر زمین تانبے کی، بعض کے نزدیک چاندی کی، ہر ایک اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا، اور گناہوں کے بدولت جتنے بڑے گناہ اتنے زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم، حاملہ عورتیں اور اونٹنیاں اپنے حمل گرا دیں گی، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کی، اور اسی طرح جتنے عزیز رشتہ دار، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ افراتفری کا ماحول، ہو کا عالم، کسی کے چہرے جو ہیں وہ خوشنما تر و تازہ، کسی کے کالے سیاہ زرد، اور لوگ کہیں گے مولا کریم حساب شروع کر دے۔ لیکن یہ لمحہ جن کا ساتھی اللہ بنے گا کیسے گزرے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایمان والوں کے لیے حشر کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، ایسا انہوں لگے گا کہ جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ جتنا، کیونکہ ان کا کیا بنا؟ اللہ، بولے یار، اللہ ان کا ساتھی بنا۔ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کا ساتھی بنے گا، اپنے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے گا۔ دیدار مصطفیٰ ہو اور جام کوثر آپ کے ہاتھوں کا ہو، پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اوپر سے اللہ ساتھی ہو، پھر حشر میں ایک اور حشر جو ہے بپا ہوگا، اور وہ کیسا حشر ہوگا کہ ہر کوئی چاہے گا یہ حشر حشر ہی رہے، کیونکہ وہ موج میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ کچھ یہاں موج کر رہے ہیں، کچھ قبر میں موج کریں گے اور کر رہے ہیں، کچھ حشر میں موج کریں گے، اور پھر سب مل کر جو کامیاب ہوں گے جنت میں موج ہی موج ہے۔ اللہ ہمیں وہاں کی موجیں نصیب فرمائے۔ اب رمضان کے بعد چلو یہ آیت پوری کر دوں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، یہ ہے۔ اور اس جنت میں جو اللہ تمہارا ساتھی بن کر دے گا، تم سے راضی ہو کر دے گا، یا حکومت راضی ہو جائے تمہاری خدمات کے اعتراف میں کہ
کہتے ہیں ہم نے یہ گھر دے دیا، یہ پلاٹ دے دیا، یہ فلانی چیز تمہیں دے دی، یہ اعتراف ہوتا ہے اس بندے نے حقیقی معنوں کے اندر ملک کی خدمت کی ہے، لیکن چند ایک ہوتے ہیں، باقی نام و نمودی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنی وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اس جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے، کہہ دو سبحان اللہ، جو تم چاہو گے۔ یہاں زندگی گزارو ایسی جو ہم چاہتے ہیں، یہاں رب چاہیے اور وہاں من چاہیے، یہاں رب چاہی گزارنی پڑے گی، نہ سب چاہی چلے گی، نہ یہاں من چاہی چلے گی، صرف اور صرف رب چاہی چلے گی۔ وہاں اللہ ارشاد فرماتے من چاہی زندگی تمہیں ملے گی، انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور اس میں وہ کچھ تمہارے لیے ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ تمہیں وہ حور بھی ملے گی جس کی انگلی کے پورے کے دکھانے سے ساری دنیا روشن ہوتی تھی، وہ حور بھی ملے گی جس کا دوپٹہ لہرانے سے سارا جہاں معطر ہوتا تھا، وہ تمہیں ملے گی، اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ بھی ملے گی تمہیں کہ جس کا لعاب دہن دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے، سارے کڑوے سمندر میٹھے ہو جائیں، وہ حور تمہیں ملے گی، کیونکہ تم سے کیا کیا تھا؟ بولے یار کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا اپنے حبیب کے زبانی، کلام الہی میں وعدہ موجود ہے۔ کہا تھا 2 جنتیں ملیں گی، دے کر دکھاؤں گا۔ کہا تھا دودھ شراب شہد اور پانی کی نہر ہوگی، ملے گی۔ مہر زدہ جو ہے شراب ملے گی، عطا کروں گا۔ یہاں سونا چاندی ریشم نہ پہنو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہاں یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، وعدہ ہے۔ اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بولے نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی وہاں پر۔ ما تدعون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نزلا من غفور الرحیم، من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے غفور رب کی طرف سے، جس نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، بخش دیا، معاف کر دیا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رحیم ایسا ہے اس نے خطاؤں کی طرف نہیں دیکھا، اپنی عطا کے ذریعے سے تمہیں جنت عطا فرمائی۔ یہ اس کی طرف سے مہمان نوازی ہے تمہارے لیے۔ کیا ہے؟ اب بتائے وہ چاہیے یا یہ چاہیے؟ وہ جس کے لیے ہر نبی نے دنیا میں سختیاں برداشت کی، وہ جس کے لیے ہر ولی نے ریاضت کی، وہ جس کے لیے ہر ولی نے اپنا علاقہ چھوڑا، وہ جس کے لیے ہر نبی نے اپنا شہر چھوڑا، وہ جس کے لیے ہر ولی نے اپنا شہر چھوڑا، وہ جس کے لیے صحابہ نے اپنے شہر چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، رشتہ دار اعزا اقارب چھوڑے، اپنا ملک چھوڑا، یہاں تک کہ اپنا بر اعظم بھی چھوڑ دیا۔ ایسی دنیا میں، ایسے ملک میں، ایسے بر اعظم میں اور ایسے گاؤں اور شہروں کے اندر صحابہ گئے، نہ جہاں کی بولی آتی ہے، نہ جہاں کی تہذیب کا پتہ، نہ جہاں کی ثقافت کا پتہ، نہ جہاں کی تمدن کا پتہ، نہ جہاں کے رہنے سہنے کا پتہ، لیکن چھوڑا تو صرف اس کے لیے، صرف اسی ذات کے لیے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت، ایک حدیث بھی معلوم ہے تو فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساڑھے کمرے دا کی بنے گا، پتر دا کی ہوئے گا، بیٹے کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، کھیت کا کیا بنے گا، مربوں کا کیا بنے گا، ہمارے علاقے کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، ماں کے بارے میں بھی وہ سوچتے رہے کہ ہماری ماں کا کیا ہوگا، باپ کا کیا ہوگا، سب کو قربان کر دیا نبی کے فرمان پر، کیونکہ وہ چاہیے، وہ جنت۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، ہر کس و ناکس کو یہ ملتی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کیا ضرورت تھی صحابہ کو در در ٹھوکریں کھانے؟ اللہ کی قسم ان کا سب
سے بڑا اعزاز وہ اعزاز تھا ان کا ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنا ہی ان کے جنتی ہونے کے لیے کافی تھا۔ اس اعزاز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول جو انہیں کوئی اعزاز عطا نہ فرماتے، ان کی بخشش کے لیے یہی اعزاز کافی تھا یا نہیں تھا؟ وہ نبی کی صحبت کو چھوڑ دے، نبی کے زندہ ہوتے ہوئے نبی کی صحبت کو چھوڑ دیں، آج روزہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لاکھوں لگاتے ہیں، کتنا مہنگا عمرہ ہے۔ اس دفعہ جتنا عمرے میں رش ہوا ہے تاریخ عمرے کے اندر آج تک اتنا رش نہیں ہوا تھا جتنا اس مرتبہ رش ہوا ہے۔ جگہ نہیں، کیونکہ بہت عرصے کے بعد کھولے گئے ویزے، مہنگا ہونے کے باوجود روزہ رسول دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ صحابہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا جو صبح شام نبی کی زیارت کرتے ہوں گے، لیکن قربان کیا، کیونکہ مصطفیٰ کی رضا اسی میں تھی کہ اللہ کے دین کا غلبہ پوری دنیا میں ہو۔ اس چہرے کی زیارت کو کیا کر دیا؟ آج ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، عام امام ہے، کتنے ایک نماز کا کتنا ملتا ہے؟ 50,000۔ وہ ان کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا جب میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ بولے وہ صاحب قرآن جس پر قرآن نازل ہوا ہے، خود اپنے زبان اطہر سے جو تلاوت کرتا ہوگا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوگا، صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اس نماز کو بھی صحابہ نے قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اور آج ہم اچھا جماعت والے سے روزے، او جی وہ پتہ ہے نا ساڈا سیزن ہے، جا نہیں سکتے، وہ بچہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اچھا تو بھائی وہ جو پیکج لگا ہوا ہے وہ اتنا سستا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ قربانی دینا پڑے گی۔ رمضان انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے، کیونکہ شیطان قید ہوتا ہے۔ بولے بھائی جب علاقے کا بدماش جیل میں ہو، علاقے میں سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی علاقے کا بدماش اگر گرفتار ہو اور اس کے کارندے دائیں بائیں بھاگ جائیں تو علاقے میں امن ہوتا ہے نا؟ تو رمضان میں یہی ہوتا ہے، بدماش گرفتار ہوتا ہے، کارندے سارے دائیں بائیں۔ ایمان والے کو ایمان بنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، تو اب اس مہینے میں ایمان بنا ہے، چاند رات میں ساری کسر کر دیتا ہے، لیکن سیانے وہ ہیں جو اس دن بھی اس رات میں بھی اپنے ایمان کو بچاتے ہیں اور اگلے رمضان تک لے کر جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے ایمان کو جو تلاوتیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اس کو ہم نے سیو رکھنا ہے۔ اس کی سیفٹی کیا ہے؟ اسی طرح مساجد کو آباد رکھے جس طرح رمضان میں رکھا تھا۔ موسمی مسلمان نہ بنے، کیا نہ بنے؟ موسمی مسلمان نہ بنے۔ نماز جب تک جان میں جان ہے معافی کوئی نہیں۔ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اللہ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب شوال کے 6 روزوں کے اندر اللہ نے رکھا کہ فرمایا 6 روزے رکھ لو بالکل ایسا جیسے آپ نے پورا سال روزہ رکھا۔ یعنی شوال کا 1 روزہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ کتنے سستے پیکج ہے جی، اللہ کی قسم اس طرح کے پیکج کسی شریعت میں کسی نبی نے اپنی امتی کو نہیں دی جو محمد مصطفیٰ اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ یہ خصوصی پیکج، اب رمضان کی عبادت الگ سے، لیلۃ الاجرت والی رات وہ تمہیں سب کچھ مل گیا۔ اب پھر سے اللہ ایک پیکج بالکل مختصر سا 6 دنوں کا۔ شوال کے کتنے روزے ہیں؟ بڑے ساتھی سوچ رہے ہوں گے اگے بڑی مشکل نہ روزے رکھے نے تو ہون
بھائی دن کی طرف نہ دیکھیں، پیکج کی طرف دیکھیں، دنوں کی طرف نہ دیکھیں، اور پیکج کتنا بڑا ہے، ثواب کتنا بڑا ہے، فضیلت کتنی بڑی، اس کی طرف دیکھیں۔ ہم جو روزے رکھیں، اگر انسان اندازہ لگا لے، پتہ نہیں روزہ قبول، پھر ایک اور سنیں اسی فضیلت میں دوسری حدیث فرمایا رمضان کے پورے روزوں کا ثواب ایک طرف جو پورے سال پر باری ہے 70 گنا ملتا ہے، شوال کے 6 روزے اگر رمضان کے روزوں میں کمی ہوئی اسے بھی پورا کرتے ہیں، اور پھر 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ڈبل خوشی۔ بھائی ہم میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا میں نے رکھا ہے مجھ سمیت؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی کمی جو ہے شوال کے یہ 6 روزے پوری کر دیتے۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، لینا ہی نہ چاہے۔ ہمیں یو فون کے پیکج کا پتہ ہے، ٹیلی نار کے پیکجوں کا پتہ ہے، اور زوم کے پیکج، وارد کے پیکج، ٹیلی نار کے پیکج، یو فون کے پیکج، ان تمام کے ڈے اینڈ نائٹ کیا کیا پیکجز ہیں، اور ایس ایم ایس کا پیکج کیا ہے، ادر نیٹ ورک کتنے ہیں، ایس ایم ایس کتنے، انٹرنیٹ کتنا ہے، سوشل نیٹ ورک، ان تمام پیکجز کا پتہ ہے۔ نہیں پتا تو دین کے پیکجز کا نہیں پتا۔ اللہ رسول نے ایک ایمان والے کے لیے، صاحب ایمان والے کے لیے کیا کیا پیکج دیے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ رابطہ کریں، آپ کو پیکج ہی دیے جائیں گے۔ ہر مہینے کے اعتبار سے پیکج کا اللہ رسول نے اعلان کیا ہے۔ آگے ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اس کا کتنا پیکج ہے، اس کا پہلا عشرہ کتنا بڑا اللہ نے پیکج رکھا اس میں، پھر محرم کے اندر کتنا بڑا پیکج ہے، یہ اسلامی مہینے، اور پھر اللہ رسول کی طرف سے کیا کیا پیکجز کا اعلان کیا گیا اور کس طرح عبادتیں کرنی ہے۔ اللہ کی قسم انسان صرف ان پیکجز پر ہی دھیان دے دے تو اس کا پیکج آخرت کا اور جنت کا لگ جائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کرنا ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم بھرپور کوشش کرتے تھے باجماعت نماز پڑھے، بالکل اسی طرح رمضان کے بعد بھی پورا سال اگلے رمضان تک یہی ارادہ، یہی نیت اور یہی فکر کرنی ہے کہ ہم نے نماز اذان ہوتے ہی باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے اعمال کو بچانا ہے۔ یاد رکھنا عمل کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا عمل کو بچانا ہے۔ کیا کرنا؟ بولیں۔ ایٹم بم بنانا اتنا کمال نہیں، اسے بچانا کمال ہے۔ آج تک سیفٹی ہو رہی ہے، کسی چیز کو بنانا اتنا وہ نہیں ہے جتنا اسے سنبھالنا ہے۔ رمضان کے اندر ایمان بنایا ہے، آخرت بنائی ہے، اب شیطان کھل گیا، وہ تو کوشش کرے گا، میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، ہم ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ پورا زور لگائے گا کہ لوگوں کو آپ بتائیں میں نے اتنی نماز پڑھی، اتنے قرآن ختم کیے، اتنی صلاۃ التسبیح پڑھی۔ یہ آپ کا بتانا سمجھو آپ کا عمل کو کیا کرنا ہے؟ ضائع کرنا ہے۔ میں نے اس دفعہ اتنی زکوٰۃ نکالی، اتنے گھروں کو خرچہ دیا، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ یہ تیرا اور رب کا معاملہ ہے، خفیہ رکھ تاکہ تیرا عمل کیا ہو۔ ہمیں شہرت مار گئی، ہمیں شہرت نے تباہ کر دیا۔ عمل تو بہت بڑے کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شہرت کر دیتے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب جب عمل بچے گا، آپ اپنے عمل کی حفاظت کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ محفوظ رکھیں گے۔ اکیلا ہو بندہ، بڑا بندہ جس کے آگے پیچھے 2-4 گاڑیاں گھومتی ہوں، 20-25 جس کے باڈی گارڈ ہوں، جب وہ تنہا ہو ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ بولے۔ یہ جو اعمال ہیں آپ کے لیے باڈی گارڈ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، دشمن کے وار سے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور دشمن بھی ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ دشمن زیادہ خطرناک ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس سے حفاظت کا بہترین ذریعہ توبہ اور استغفار ہے، اللہ رسول کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ اب جو اس طرح سے زندگی گزارے گا اس کے روزے بھی سلامت، اس کی نمازیں بھی سلامت،
اور اس کی عبادات بھی سلامت، صدقہ خیرات بھی سلامت، تلاوت بھی سلامت اور اعتکاف بھی سلامت۔ لیلۃ القدر کی جتنی عبادتیں کی ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ محفوظ ہو جائیں گی۔ اب اس کے لیے عزم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عزم کرنا ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے ارادہ۔ یہ اس مہینے کے ختم ہونے تک کبھی بھی آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی۔ جب موسم ٹھیک ہو جائے، ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں، جب اس وقت رکھ لو۔ اور اگر اس گرمی میں رکھتے ہو ثواب زیادہ ہے بھائی، جتنی قربانی کہتے ہیں نا روزہ لگ گیا، بھائی جب لگ جائے تبھی تو ثواب زیادہ ملے گا، اور جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس کا ثواب بھی اتنا کوئی نہیں۔ جب روزہ لگے اور پتہ چلے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ احساس دلائے میں روزہ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ 6 روزے رکھیں گے۔ بھائی ارادہ ہے، وعدہ نہیں، آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں رکھ سکے، محدثین مفسرین نے لکھا ہے اللہ ارادے کا، نیت کا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے اعمال کو بچانا، 5 وقت کی نماز سے اپنی مساجد کو آباد رکھنا۔ رمضان میں بھی کہا تھا پورے سال تلاوت کی ایک روٹین بنا لیں، بالکل چھوٹے قرآن مجید ملتے ہیں سائز میں، وہ اپنی دکان میں رکھ لیں۔ ایک ایک پارہ بھی مل رہا ہے، وہ اپنی دکان میں رکھ لیں کہ بھائی 24 گھنٹوں میں ایسے اوقات بھی آتے جب گاہک نہیں آتے، خواہ بخواہ بندہ بیٹھا جو ہے کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اچھا، قاری صاحب کو بچوں سمیت گھروں میں کیوں بلاتے ہیں؟ آخری بات، قرآن مجید لے کر آئے جو قاری صاحب ہمارے گھر میں کیا کریں؟ قرآن خوانی کریں۔ کیوں بلاتے ہیں؟ برکت کے لیے۔ کیوں؟ اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے نئی گاڑی لائی مدرسے کے اندر اور کہا جی بچوں کو بھیجے اندر، ہر بچہ ایک ایک سیٹ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تاکہ گاڑی کے اندر برکت پیدا ہو۔ تو جو بندہ خود اپنے سیٹ کے اوپر بیٹھ کر اپنی دکان کے اندر تلاوت کرے گا، برکت آئے گی کہ نہیں؟ بولے تو پھر کیوں نہیں برکت حاصل کرتا؟ اور اسے پڑھنا بھی آتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے تاجر حضرات ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں، جو کیا ہیں، انہیں تو چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اسے بھول گیا، اسے ڈبل سزا ملے گی۔ کیا ملے گی؟ ایک تو عمل نہ کرنے کی، دوسرے بھلانے کی۔ کیا کرنے کی؟ بھلا دیا۔ حافظ قرآن کو تو زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، چلو یاد نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے جس نے حفظ کیا تھا اور کئی مصلے سنائے پھر قرآن کی طرف نہیں دیکھا، ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا قرآن کی مثال اونٹ کی نکیل کی ہے، نت، جس طرح جانور کو نت نہ ڈالے، نت کو چھوڑ دے وہ بھاگ جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے جیسے اونٹ کی نت ہوتی، اگر اس کو چھوڑ دے، جب تک نت اگر چھوٹا بچہ بھی پکڑے رکھے گا نا تو 1000 اونٹ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر چھوڑ دے گا ایک بھی ہے تو بھاگ جائے گا۔ کہا قرآن کی مثال ایسے، اگر اسے روزانہ تلاوت کرتے رہو گے یہ تمہارے ذہن میں، دل و دماغ میں محفوظ رہے گی، زبانوں پر جاری رہے گی، یاد رہے گی۔ اگر اس کی تلاوت کو چھوڑ دو گے تو یہ چلی جائے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کو بچانے کی اور مزید اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ